وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے تعلق سے اور علی الخصوص والد کے تعلق سے ایک حدیث، کل کی گفتگو بڑی نفیس گفتگو ہوئی تھی اور اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے، بلکہ ایک واقعہ وہ جو آخر والا تھا وہ میں سنا دوں آپ کو، اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ سن لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے ایک اہلیہ، ان کی ایک بیوی جس سے انہیں بڑی محبت تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بہو پسند نہیں تھی۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے، یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو۔ انہوں نے پسو پیش کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو طلب کر کے فرمایا کہ جب تمہارے باپ نے تمہیں تمہاری بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہا تھا تو تمہیں طلاق دے دینی چاہیے، تم نے طلاق کیوں نہیں دی؟ فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ طلاق ابغض المباحات، مباح چیزوں میں سب سے خراب چیز طلاق ہے، لیکن والد کا حکم اور فرمان ایز فار ایز کہ وہ احکام شرع کے اندر ہے، اس کا حکم ماننا واجب ہے۔ تو اس سے ہم لوگ جیسے آج کے زمانے میں، آج کے سوسائٹی میں ہم لوگ اپنے حقوق اور رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے فرائض اور ڈیوٹیز کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ساری دنیا کو عدل و انصاف دینے کے لیے تشریف لائے، وہ ایک فقیہ صحابی سے فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے باپ نے حکم دیا تو تمہیں اس حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ دولت، شان و شوکت، عزت، یہ تمام چیزیں یہ آنی جانی ہیں۔ مال و دولت آج نہیں ہے کل ہو جائے گا، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا، بیوی آج ہے کل نہیں ہوگی، نہیں یہ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ والدین کہیں مارکیٹ میں ملتے ہوں، کہیں بازار میں ملتے ہوں اور جا کر کے کوئی آدمی، یعنی آپ کو بیوی مل سکتی ہے، دولت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، شان و شوکت مل سکتی ہے، لیکن والدین آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے کل ایک واقعہ سنایا تھا، شاہجہاں مرحوم کے زمانے میں ملا احمد جیمر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیرات احمدیہ، تو احمدیہ سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ کوئی قادیانی نہیں بلکہ ان کا نام احمد جیون تھا، اسی سے منسوب احمدیہ ہے۔ فقہ حنفی میں بہت عمدہ، بہت بہترین تفسیر، اور اتنے جید عالم کہ جس وقت آپ حج کے لیے گئے تو علماء حرمین شریفین نے آپ سے فرمائش کر کے کتاب لکھوائی، نور الانوار، اور آج بھی اصول فقہ میں بہت ہی ایتھنٹک کتاب مانی گئی ہے۔ نام یاد رکھنا، نور الانوار۔ آپ کے تعلق سے کسی نے خبر اڑا دی کہ بادشاہ کے ہاں ملازمت پا کر کے، ایسی بات ہے جہاں شہزادوں کی تعلیم کے لیے مقرر کیے گئے ہوں، ان کے روب و داب کا کیا عالم ہوگا۔ تو آپ کے والد صاحب ملنے کے لیے آئے، جمعہ کا دن تھا، جامع مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی خطبے میں وقت تھا کہ کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے والد صاحب آئے ہوئے ہیں، تو صفوں کو چیرتے ہوئے آپ گئے اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اپنے والد کو ریسیو کیا، ان کی جوتیاں صاف کیں، اور کس سے صاف کیں آپ جانتے ہیں؟ اپنے امامے کے شملے سے۔ ان کے جوتیوں کو ادب سے اٹھایا، اپنے پاس رکھا اور لے کر کے آئے، اپنے والد کو شاہجہاں مرحوم کے برابر میں بٹھایا۔ شاہجہاں مرحوم بولے کہ مجھے ناز ہے، خوشی ہے کہ میری سلطنت میں اتنا جید اور جلیل القدر عالم موجود ہے۔ وہ بزرگ، ان کے والد،
وہ کہنے لگے کہ میں سن رہا تھا کہ یہاں پہ آ کر کے میرا بچہ میرا لڑکا بے دین ہوتا جا رہا، لیکن الحمدللہ وہ دیندار ہے۔ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں پر ایسے جب آدمی مقامات پر پہنچ جاتا ہے تو اپنے والدین کو نظر انداز کر دینا شروع کر دیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہی کی دعاؤں سے آدمی اس منزل تک پہنچا ہے، وہ قدر اس کو ملی ہے اور وہی اس کا سبب ہوئے ہیں۔ رحمک اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی ایتھینٹک حدیث اور بھی آپ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا عباس جو آپ کے چچا تھے اس طرح سے گفتگو کرتے گویا کہ بیٹا اپنے باپ سے گفتگو کر رہا، اور یہی وجہ ہے کہ حنین کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ردو علیہ ابی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پیشتر آپ کے والد انتقال فرما چکے تھے۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں۔ آج کے مغربی تہذیب میں ہم ڈھل کر کے ماڈرن نہیں موڈریٹ بنتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابا تو بس ابا ہیں، ابا تو ابا تھے، اب جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں۔ جو کچھ ہیں ہم ہی نہیں ہیں۔ ہمارے علم سے زیادہ، ہماری معلومات سے زیادہ ان بزرگوں کے تجربات ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، قرآن نے، صحابہ نے، اہل بیت نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو دی ہے، تو شاید ان پر عمل پیرا ہو کر کے ہم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوز تر ہو جائیں، ورنہ تو اس بہاؤ میں تو جہاں تشخص، آئیڈینٹی اور آدمی کا اپنا سب کچھ ختم ہو رہا ہے، یہ برکت بھی ختم ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ رشتے، فیملیز، ان کی اہمیتوں کو سمجھیں۔ دیکھیں ایک بات ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک قانون ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت آدھی ہے، تو یہ قانون ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا۔ میں امام ہوں آپ لوگوں کا، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ مجھ سے میری ماں 1000 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، باوجود ہے کہ وہ عورت ہے۔ ہم نے جینڈر سمجھا ہے، رشتے نہیں سمجھے، اور قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں رشتے سمجھا رہے ہیں، جینڈر نہیں سمجھا رہے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ رشتے اور رشتوں کی اہمیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی عظمتوں کو سمجھ سکیں، ان کی اہمیتوں کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ کبھی اس آیت پر آپ غور کر لیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کے ذریعہ، ان پیغامات کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو کیا دینا چاہ رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہم ان سے وہ کما حقہ، وہ برکات، وہ فیوز، وہ احکامات لے کر کے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔